بہت سال پہلے ماشاءاللہ جڑا جنازے گاج آپ نے بیان کیتا ہا تو پھر لطف آبادی سرزمین نے پرسی خان جناب محترم جناب محمد نواز صبر دی وہ اجے بھی جملے قادری صبر دی الحمدللہ یادیں ہیں پہ محمد خلوص نانا جواد سے نعرہ تکبیر محبت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ رشتے تمام توڑ کے
رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم ہیں غلام، ہم کو غلامی پہ ناز ہے، پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اور پیدا ہوا ہوں میں وصف پنجتن کے واسطے، پیدا ہوا ہوں میں وصف پنجتن کے واسطے، اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے، اور جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے، چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے، انتہائی عزت، مہر، مروت، محبت کے قابل سراپائے مہر و وفا عزت مآب حضور قبلہ پیر سید طیب سلطان شاہ صاحب دامت برکاتہم علیہ، تمام سادات کرام، علماء کرام، خوش نصیب، خوش بخت تمام برادران اسلام، مجھے میرے بھائیوں نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا، مجھے فرمایا کہ تو کچھ سال پہلے یہاں حاضر ہوا تھا اور اہل بیت کی بنیاد پہ بات کی تھی، سبحان اللہ، اور قبلہ شاہ صاحب کا بالواسطہ حکم یہی ہوا کہ اسی عنوان کو دہرانا ہے، سبحان اللہ، جو بھولا سبق ہے وہ یاد دلانا ہے، اور اگر ہو سکے تو ہمیں سب کو اسی آستان پہ لے جانا ہے جس آستان کی مروت اور احسانات کا قائل سارا زمانہ ہے۔ حضرات گرامی، ہوتا یوں ہے کہ جو گزرے ہوئے سبق ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، زبان بدلتی ہے، سوچ بدلتی ہے۔ اردو میں کہتے ہیں کہ ہم جی ہار چکے، لٹ بھی چکے اور مر بھی چکے، ہم جی ہار چکے
लुट भी चुके और मर भी चुके, और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे। और इसको अगर सराकी में डालें तो मेरी कैफियत कुछ यूं है कि साडे पेट ते गुर्बत छा गई। साडे पेट ते गुर्बत छा गई है, असा पतन दिया छाही वेच दी, असा लई लाणी ते पूर सभे असा काने काही बेच दी। सारे किबला शाह साहब सारे माल विका गिन मंडियां, असा बंदरू लाही बेच दिते। तू आसिफ वंगा होण गिन आई, असा कदा दे बाही बेच। मैं पुराण दे देना। तो मुझे जो हुक्म मिला है, मैंने जैसे अर्ज किया, भूले हुए सबक मुश्किल से याद आते। वैसे भी कहावत है, रात गई और बात गई। नात होती है वो एक नज्म होती है जिसके अशार गिने चुने होते हैं। आप नात खान को 80 साल के बाद भी कहें, वो कान पे हाथ रखेगा और उसको दोहरा दे। खुतबे ताजे बनते हैं और सामीन बदल जाएं तो खुतबे बदल जाते हैं। जगह बदल जाए बात बदल जाती। इसलिए मेरे प्यारों का हुक्म मेरे सर आंखों पर, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं उसी ट्रैक पे चढ़ पाऊंगा या किसी और सड़क पे निकल जाऊंगा, लेकिन कोशिश करने में हर्ज नहीं है, मेहनत करनी चाहिए। हज़रात गिरामी, मैं फिर कह रहा हूं कि इमारतें औजे सुरैया तक भी जाएं, अगर उनकी बेस, बुनियाद, एरा, फाउंडेशन, हजरे असासी कमजोर हो तो आप सोने की ईंटें भी लगा लें, वो इमारत कभी भी ठहर नहीं सकती। अगर ऐरा हो फौलाद, फिर कमजोर भी हो औलाद। नहीं समझ आई? ऐरा हो ना, अगर फौलाद चल जाता है काम, अगरचे कमजोर हो औलाद। ऐरा ही कमजोर, मचा लो जितना जोर। इसलिए फाउंडेशन का मजबूत होना जरूरी है। सारा जोर समझदार ठेकेदार और आर्किटेक्ट बुनियाद पे लगाता है। अगर बुनियाद मजबूत है, मुस्तहकम है, मुहकम है, फिर ऊपर कच्ची ईंट भी गुजारा कर जाए। और मेरे नबी की जो आल है, इनका असल में यही कमाल है। इनकी बुनियाद आमिना का लाल है, इसलिए पूरी कायनात को आ सकता जवाल है, लेकिन जिस बुनियाद में आमना का लाल है, ये कमाल ही कमाल है।
اس کو کوئی دنیا کی پاور ڈھا نہیں سکتی، کمزور نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے نبی کے گھر والے جنہیں ہم آل کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں، ان کی بیس مضبوط ہے، اور بیس میں دو رشتے ہوتے ہیں، ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے۔ جو باپ ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کثرت سے ہم سنتے ہیں، مردوں کا تذکرہ کثرت سے ہوتا ہے، کثرت سے سنتے ہیں، لیکن عموماً جو عفت مآب خواتین ہوتی ہیں ان کا ذکر اگنور ہو جاتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے مگر کم کم، ان کا ذکر ہوتا ہے مگر تھوڑا تھوڑا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اہل بیت کی ان عفت مآب خواتین کا ذکر کروں کہ جن کے اوپر پوری آل رسول کی عمارت کھڑی۔ اور وہ بنیادی طور پر دو ہستیاں ہیں، دو ہستیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندے کا ددیال ہوتا ہے، ایک ننیال ہوتا ہے، بیچ میں پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ددیال کمزور ہو پھر بھی کمزوری لاحق ہوتی ہے، ننیال کمزور ہو پھر بھی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ اب ددیال میں دادی آتی ہے، ننیال میں آپ تو جاگ رہے ہیں، میں سمجھا تھا بھاگ رہے ہیں، یعنی اتنی جلدی انہوں نے بات کو کیچ کر لیا ہے، ورنہ لاہور والے آدھا گھنٹہ تو لگاتے ہیں، پھر کہیں ٹریک پہ آتے ہیں۔ لیکن یہ ملتان ہے، آپ کی عجیب شان ہے، آپ مدینۃ الاولیاء ہے، اس لیے آپ نے میرے منہ سے بات نکلی اور آپ نے کیچ کر لی، مجھے تسکین ہو گئی، تسلی ہو گئی کہ شاہ صاحب کے پیارے جاگ رہے۔ تو اس لیے دو ہوتے ہیں۔ اب میں نانے دادے کی بات تو ضمناً کروں گا، اصل میں ان کی بارگاہ میں خراج محبت لے کے چلتا ہوں، اور ہم اکٹھے چل رہے ہیں، میں بول کے چل رہا ہوں، آپ سن کے چل رہے ہیں۔ میرا حصہ تھوڑا ہے، آپ کا حصہ ڈوڑا ہے، میرا حصہ تھوڑا ہے، آپ کا حصہ ڈوڑا ہے۔ وہ اس لیے کہ مجھے بلایا گیا، میرے اوپر پھول پھینکے گئے، مجھے کرسی پہ بٹھا دیا گیا، میرا اجر کم ہو گیا ہے، آپ آ کے نیچے بیٹھ گئے ہیں، آپ کا اجر پورے کا پورا ہے۔ میں معافی بھی چاہتا ہوں، کیونکہ میرا اجر کم اس لیے ہو گیا ہے کہ میں نے کچھ وصولی کر لی ہے۔ آپ آ کے پھر میں اونچا بیٹھا، حالانکہ میری اوقات تو نہیں ہے، لیکن مجھے کسی کے ذکر کی وجہ سے اونچا بٹھایا گیا۔ مجھے تیری قسم ہے اے رونق وزن، میں بیٹھا نہیں بٹھایا گیا، میں آیا نہیں لایا گیا، ورنہ مجھے میری اوقات کا پتہ ہے، میں ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا، میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ اور حاشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں آج کوشش کروں گا کہ میں ان ہستیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں،
اور ہم اور آپ مل کے پیش کریں گے اس اقرار کے ساتھ کہ آج کے ونر آپ ہیں، آج کی بازی آپ کے پاس ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ نہ ہوتے میں کسے سناتا، آپ نہ ہوتے سب کچھ ہوتا، یہ رونق آپ کے دم سے ہے، اس لیے علماء اور خطباء کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ گزرے بازار سے، اللہ کا ولی جو گزرا تو لوگوں میں عقیدت پرانا طریقہ ہے، انہوں نے دیکھا جتنے نکمے نکارے چور اچکے جس نے بھی دیکھا دوڑ پڑے، وہ شبلی جا رہا ہے، آؤ نیکی اور تو کچھ نہیں، اس کو چوم ہی لیتے، کعبہ عشق سمجھ کے اس کے گرد گھوم ہی لیتے۔ اب جس نے بھی حضرت شبلی کو دیکھا دوڑ کے آیا، کسی نے ہاتھ کو چوما، کسی نے کاندھا چوما، کسی نے کپڑا چوما، ایسے ہوتا ہے نا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جن کی واری نہ لگی، جہاں پاؤں شبلی نے پایا ایک ملنگ نے مٹی کو اٹھا، اس نے بھی گزارا فرمایا، اپنا عشق فرمایا، اس کو بھی سکون آیا کہ تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، مجھے سجدہ کرنے سے قرض ہے، جو یوں نہیں تو یوں ہی سہی، ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ ابھی سہی وہ یہی سہی۔ اس لیے شبلی کو اللہ کا دوست ولی سمجھ کے سارا بازار الٹا بھاگا کہ چومو اس کو، لیکن شبلی نے دوڑ لگا دی، شبلی نے دوڑ لگا دی، جو پہنچ سکے وہ پہنچ سکے، شبلی نکل گیا آگے، جب لوگ پیچھے رہ گئے شبلی رک گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا اور کہا او شبلی کے عاشقو، او شبلی کے عاشقو، ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن، ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن، بلکہ کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم بخشے جاؤ، تمہارا معشوق پکڑا جائے۔ آپ آدھا سمجھ گئے، تم بخشے جاؤ گے، تمہارا معشوق پکڑا جائے گا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا تم نے مجھے چوما اس لیے کہ میرا اس سے تعلق، تم نے مجھے چوما یہ سمجھ کے میرا اس سے تعلق ہے، اگر کہیں میرا تعلق جھوٹا نکلا تمہیں تو وہ ضرور بخشے گا کہ تم نے اس کے تعلق کا حیا کیا، لیکن تمہارا معشوق لٹکا دیا جائے گا، اس لیے آپ لوگ تو بخشے جائیں گے، کیونکہ جہاں جگہ ملی آپ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اس کو کہتے ہیں ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ آپ کے اوپر تو مجھے شک نہیں، اپنا ذرا دھیان ہے، مجھے اپنی بستی پہ نظر ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کہوں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ میرے پیارو غور فرمانا، میرے نبی کی اولاد کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد میں دو ہستیاں ہیں، ایک ہستی کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ،
ایک ہستی کا نام حضرت فاطمہ ہے، اور یہ فاطمہ سیدہ زہرا نہیں ہے، یہ فاطمہ بنت اسد ہے، یہ عظمت کی بہت بڑی سرحد ہے، اور جو اس کی طرف انگلی اٹھائے وہ جتنا بھی بڑا ہے بندہ بد ہے، کیونکہ یہ ماں عظمتوں کی سرحد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ کون ماں ہے جس نے اسلام کو سنبھالا ہے اور کملی والے کو پالا ہے، جو صرف رسول کو تاک لے ایک نظر۔ اہل علم کہتے ہیں جس نے ایک اچکتی ہوئی نظر سے چہرہ بدوحا کو دیکھا، اس کا ایک لمحہ کتنا بھاری ہے۔ فرمایا غوث قطب ابدال کی 40 سال کی بے ریا شب و روز کی عبادت ایک طرف، اور خوش قسمت مومن کی نبی کے چہرے پہ پڑنے والی ایک نظر کی قیمت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، جشن عید میلاد النبی۔ ایک نظر، کچھ ہوئی خبر؟ ایک صحابی ہو گئے تھے کمزور، مک گیا بیک بون کا شور، ختم ہو گئے صحابی کے سارے زور، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، لڑکھڑاتے ہوئے چلتے حاضر ہوئے، سرکار بوڑھا ہو گیا ہوں چل سکتا نہیں، تیرے مسجد میں آ سکتا نہیں، کرم فرما کدے ساڑے ویڑے آ، سبحان اللہ، کدے ساڑے ویڑے آ۔ محبوب کی عادت تھی حتی المقدور دعوت نہ ٹھکراتے تھے، حضور نے فرمایا تو چل میں آیا، وہ گھر پہنچا بندوبست فرمایا، محبوب نے یاروں کو ساتھ لیا، جا کنڈا کھڑکایا، دوڑ کے صحابی جن کا نام تھا اتبان، کیا عین تے بے الف نون، اتبان بن مالک آیا، اور جب دروازہ کھولا فٹ بولا واہ مدنی ڈھولا، مک گیا رولا، ابھی بلایا سرکار نے انتظار بھی نہ کروایا، اور اتنا بڑا آدمی مجھ غریب کے گھر تشریف ہے، اسی منزل پہ کہتے ہیں تو آئی، ویسے آپ کو سرکی سمجھ میں آتی ہے تو آئیتے صاحبج صاحب اللہ، تو آئیتے صاحبج صاحب اللہ، مکی اک اک رس تیرے آمن، مکی اک اک رس تیرے آمن تے، ہر پاسے موجھتے ماتم ہن، ہون تھئیے بس تیرے آمن، ہون چودھار خوشی دیاں جمرہ ہیں، این آئیے جس تیرے آمن تے، کئی میں جیہے حال حلا کر شد، آج پہن واس تیرے آمن، دروازہ کھولا کرم کی تئی مدنی ڈھولا، ورنہ میں نو بندیاں سمجھیا بندہ ہولا، لیکن میرے گھر آ گیا میرا مولا۔ اب حضور نے فرمایا لے اتبان تم نے بلایا میں آیا، کام بتا، اس
اس نے کہا آقا طعام حاضر ہے، طعام تیار ہے. فرمایا پہلے کام پھر کیوں جی؟ آپ نے فرمایا پہلے کام پھر طعام. اب ذرا صحابی کی خواہش دیکھیں، نازک خواہش، معصوم سی خواہش. کہنے لگا آقا بڑھاپا، کمزوری، ضعف، نکاہت، چلنے ہلنے نہیں دیتے. دل کی تمنا ہے، حسرت ہے، مچلتے ہوئے سینے میں ارمان ہے کہ تو آئے اور میرے گھر کے صحن میں کسی بھی جگہ 2 رکعت ادا فرمائے تاکہ میری سجدہ گاہ بن جائے. جہاں چند منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ کملی والے نے 2 رکعت ادا فرمائی، اتبان نے وہاں ہمیشہ کے لیے مسجد بنائی. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ جہاں تم نے قدم ٹکا دیا ہم نے وہیں پہ کعبہ بنا دیا. وہ مقام دیر و حرم بنے، وہ مقام دیر و حرم بنے، وہیں سر کی گردنیں خم ہوئی، وہیں سجدے میں جھکی جبیں. تو جہاں جہاں سے گزر گیا، عدلہ مکان سے گزر گیا، عدلہ مکان سے گزر گیا. تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ اپنی اپنی ہے منزلیں، یہ اپنی اپنی ہے منزلیں، یہ اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی بام تک نہ پہنچ سکا، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. صحابی کا شور بھی مچائیں لیکن صحابہ کے رستے میں بھی آئیں. صرف لوگوں کو صحابہ کے نام پہ نہ لڑائیں، کرم فرمائیں، چندہ کہیں اور سے کھائیں. مقدس ہستیوں کے نام پہ نہ لڑائیں. یہ صحابی کی سنت طریق ہے اور بالکل ٹھیک ہے. جہاں محبوب، اور لائے اسی لیے تھے کہ محبوب 2 رکعت جہاں ادا فرمائیں گے ہم ہمیشہ کے لیے مسجد بنائیں. کیوں؟ صحابی کا عقیدہ کمزور تھا، ضعیف تھا، کسی مدرسے سے ٹھیک سے نہیں پڑھا تھا، کسی مولوی صاحب سے رابطہ نہیں تھا. نہیں سمجھ آ رہے؟ توحید کچی تھی، نہیں سمجھ، اس کو شرک کا پتہ نہیں تھا. یہ منہ اور مسور کی دال. اپنا علم سنبھال. جہاں 2 منٹ رکا سیدہ آمنہ کا لال، صحابی نے وہی مسجد بنا ڈالی. اب سوال یہ ہے جہاں نبی 5 منٹ رک جائے وہ تو بن جائے مسجد، اور جہاں 26 سال نبی نے بتایا. آپ نے حساب ٹھیک نہیں لگایا. جہاں نبی کی راتیں، دن، صبح، شامیں، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، پینا کھانا، گزرا 26 سال کا زمانہ. وہ کون سی جگہ ہے جہاں میرا نبی 26 سال رہا ہے؟ وہ گھر، وہ کون سی گلی ہے؟ اسی گھر میں رہتا مولا علی ہے. اسی گھر میں چچے نے بھتیجے کو پالا ہے، چچی نے بھتیجے کو سنبھالا ہے. 26 سال اسی گھر میں رہا کملی والا. باقی تبصرے کا حق آپ کو ہے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ نبی اگر
किसी सवारी की काठी पे बैठ जाए, साथ साथ तोलते चले। एक सहाबी थे, उनका नाम था असला। क्या? अलिफ सीन लाम ऐन, असला। असला उनका नाम था और उसकी ड्यूटी थी खास, रहता था कमली वाले के आस पास और उसको सवारी तैयार करना था बड़ा रास। सारे काम सारे बंदे नहीं कर सकते, जिसका काम उसी को साझे। हुजूर नफीस नाजुक बहुत थे, मेरे आका नफीस बहुत थे। आप जो काम करते थे नफासत से करते थे। मेरे आका हमें कपड़ा पुराना भी पहनते नफासत से, साफ सुथरा, खुशबू सदा महकती रहती। मेरे आका नफीस बहुत थे। अब आपने हर काम के लिए एक सहाबी की ड्यूटी लगा रखी थी कि तकिया कौन उठाएगा, नालैन कौन उठाएगा, आसा कौन उठाएगा, सवारी को कौन तैयार फरमाएगा। ये असला की ड्यूटी थी। हुजूर ने बोला, असला जी हुजूर मेरी सवारी तैयार कर। उन्होंने हाँ कह दी। हुजूर घर चले गए, वापस आए। असला ने एक और सहाबी को कहा, मेरे यार आज नहीं चुकियां जाना है भाई, सवारी करनी है, हजूर दी तैयार, तू करम कमा, हजूर दी सवारी बना। दूसरा सहाबी आया, उसने ऊंटनी के ऊपर कपड़ा रखा, ऊपर पलाना कजावा रखा, उसको कस के पीछे होके ठहर गया। इतने में आ गए हुजूर। आपने जू ही अपनी सवारी पे कदम बढ़ाया, महबूब ने अभी बदन सवारी पे लगाया और पीछे पलट के फरमाया, असला जी हुजूर। फरमाया, लगता है तू हाथ नहीं लाया। सानू समझ आया, लगता है तू हाथ नहीं लाया। पहले शर्माया, फिर घबराया, फिर वहीं से आहिस्ता से कहा, हुजूर सच फरमाया, मैंने हाथ नहीं लगाया। ये क्या मतलब? हमने तुझे कहा, तूने किसी और को कहा। कहा आका गैर शऊरी नहीं कहा, शऊरी तौर पे कहा, यानी जान के मैंने ऐसा किया। ऐसा क्यों किया? ड्राइवर जो होता है ना, ड्राइवर, अब मैं जिस वक्त आया हूं तो मैं ड्राइवर हूं। मैं गाड़ी यहां तक लाया तो मुझे बच्चे ने कहा, जी आप उतरे, गाड़ी पीछे चली जाएगी। मैंने कहा ये मेरा काम, जहां लगाऊंगा मैं आप लगाऊंगा। ठीक है, मैंने अपना काम खुद किया क्योंकि मेरा जो काम था, हुजूर ने फरमाया काम था तेरा और तूने जिम्मे लगा दिया किसी के। अब जरा सहाबी का जवाब सुने और पूरी बेदारी से सुने। सहाबी ने कहा, करे तो या रसूल अल्लाह, मैंने जान के आपकी सवारी के पलाने को हाथ नहीं लगाया। समझे? हजूर नहीं, हजूर की सवारी भी नहीं, हजूर की सवारी के ऊपर पड़ा हुआ कपड़ा भी नहीं, ऊपर पड़ी हुई काठी भी नहीं, काठी के ऊपर होता है। कहा उसको मैंने जान के हाथ नहीं लगाया। क्यों हाथ नहीं लगाया? कहा दिल ने बर्दाश्त नहीं किया, मेरी तबीयत ने बर्दाश्त नहीं किया। क्यों? कहा आना जुनूबुन, हजूर मेरा बदन नापाक था, मैं तेरी सवारी की काठी को हाथ कैसे लगा? आप वजन करें। मुझे मेरे पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, आप भी समझदार हैं।
بندہ ناپاک ہو تو بس قرآن دیکھ کے نہ پڑھے، مسجد میں پاؤں نہ دھرے، باقی دنیا کے سارے کام کرے۔ عورت اگر پاک نہیں ہوتی، بچوں کو دودھ پلاتی ہے، روٹیاں گھر کی سارے کام کرتی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھے نہ حدیث نہ قرآن نہ عنایا نہ مکایا نہ غنیہ نہ منیا نہ در مختار نہ رد المختار نہ قاضی خان، پٹ سارا جہان، کہیں نہیں لکھا ہے کہ بندہ ناپاک ہو تو کسی پیر کی کار کو ہاتھ نہ لگائے۔ کار نہیں، کار کے اوپر والے کپڑے کو ہاتھ نہ لگائے، لیکن صحابی نے ایسا کیا ہے، سواری کو نہیں، سواری کا کپڑا نہیں، کاٹھی نہیں، اوپر ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں نہیں لگایا؟ کہا میرے عشق نے برداشت نہیں کیا کہ ناپاک بدن کے ساتھ تیرے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں کیسے؟ میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ سواری، اونٹنی، کپڑا، کجاوا، اس کجاوے کا نبی سے زیادہ قرب ہے، یہ نبی کی اولاد کا زیادہ قرب ہے؟ مجھے بتائیں نا، کوئی عالم بتائے اس کجاوے کا نبی سے کتنا تعلق ہے؟ کیا یہ نبی کا لہو ہے؟ کیا یہ نبی کا دل ہے؟ بس نبی کسی وقت اس پہ بیٹھے ہیں، لیکن ان کا سوچا کبھی؟ آتے ہیں کبھی نبی کے کاندھے پہ، کبھی نبی کے سینے پہ، کبھی نبی کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں۔ آپ نے اس علی کا پتہ کیا ہے؟ پیدا ہوا تو نبی پاک نے اٹھایا ہے، پھر 30 سال تک نبی نے جدا نہیں فرما۔ ظاہر ہے جس گھر میں علی، اسی گھر میں نبی، اسی گھر میں نبی۔ اور وہ کون تھی بی بی تھی جو نبی کو سنبھالتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ جناب ابو طالب ہر باپ بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز باہر سے لاتا ہے۔ جب آپ کو چلاتے، بیوی سب بچوں کو بلاتی اور حصہ سب کو برابر برابر عطا فرماتی، لیکن کچھ نہ کچھ چھپاتی، کچھ نہ کچھ بیوی فاطمہ بنت اسد مولا علی کی اماں کچھ نہ کچھ بی بی چھپاتی۔ جب اپنے بچے دور ادھر ادھر ہو جاتے پھر آواز لگاتی، میٹھا محمد، میری جان محمد، میری شان محمد۔ حضور چچی پاک اماں جان کی آواز سنتے دوڑ کے آتے اور بی بی حضور کو پکڑتی اور پکڑ کے سر میرے نبی کا اپنی گود پہ لٹاتی اور لٹا کے وہ چھپی ہوئی چیز اٹھاتی اور کہتی، منہ کھول مدنی ڈھول، منہ کھول۔ حضور عرض کرتے، اماں جی، چچی جان، میں نے اپنا حصہ لے لیا تھا۔ اب بی بی کہتی، وہ جو دیا تھا وہ میں نے چاچی سمجھ کے دیا تھا، اب مجھے آمنہ سمجھ کے لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب، ماشاءاللہ، وہ چاچی سمجھ کے تجھے کھلایا تھا، چاچی بن کے تجھے کھلایا تھا، اب تیری ماں آمنہ بن کے تجھے کھلا۔ مجھے بتاؤ لوگوں، کہاں ہے کوئی
جس نے اس انداز میں میرے نبی کو پایا. آپ یاد رکھیں میرا نبی بڑا با وفا ہے.